السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّىٰ شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ۔ محترم سامعین کرام، سورۃ البقرہ سورہ نمبر 2 اور اسی سورت سے ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 222 223 یہ دو آیات تلاوت کی گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگ آپ سے حیض کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ قُلْ هُوَ أَذًى، آپ ان کو کہہ دیجئے کہ یہ گندگی ہے۔ سامعین کرام، لڑکی کے بالغ ہونے کے بعد ایام ماہواری میں جو خون آتا ہے اس کو حیض کہتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا کہ لوگ آپ سے حیض کے بارے میں پوچھتے ہیں تو آپ ان سے کہیے کہ یہ گندگی ہے۔ دراصل اذن کا مطلب صرف گندگی نہیں ہوتا ہے بلکہ تکلیف بھی ہوتی ہے اور بیماری بھی ہوتی ہے، اور میڈیکل سائنس کے حساب سے جو عورت حیض کی حالت میں ہوتی ہے وہ صحت سے دور اور بیماری سے قریب ہوتی ہے، پریشان کن حالت میں ہوتی ہے، اور اس کا اندازہ وہی لگا سکتے ہیں جن کے ساتھ وہ معاملہ ہوتا ہے۔ سامعین کرام، عورت کے جسم اور اس کے مزاج کے حساب سے جو حیض کی مدت ہے اس میں کمی بیشی بھی ہوتی ہے۔ اس کی کم مدت جو ہے وہ 3 دن اور زیادہ سے زیادہ مدت 9-10 دن ہوتی ہے، جو عورت کے عادت کے مطابق ہوتی ہے، اور اس بات کو عورتیں بخوبی سمجھتی ہیں۔ محترم سامعین کرام، یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ حیض کیا ہے، تو آپ ان سے کہیے کہ یہ گندگی ہے۔ فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ، حیض کی حالت میں عورتیں ہوں تو آپ ان سے دور رہیں۔ فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيض یعنی حالت حیض میں جب عورت ہو تو آپ ان سے دور رہیں، اور آگے مزید فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ، اور ان کے قریب بھی مت جاؤ جب تک کہ وہ پاک نہ ہو جائے۔ محترم سامعین کرام، یہاں پر حیض کی حالت میں ہو تو الگ رہو اور ان کے قریب بھی نہ جاؤ۔ ان دونوں کا جو مطلب ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی روشنی میں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان سے ضرورت پوری نہ کرو، ان سے صحبت نہ کرو، اس کے علاوہ جو دوسرے کام ہیں وہ کر سکتے ہیں، کھانا پینا، ساتھ میں رہنا، آپس میں بات چیت، گلے ملنا، لپٹا چپٹی، یہ سب کر سکتے ہیں، صرف ضرورت پوری نہیں کر سکتے ہیں۔ اس سلسلے میں مسند احمد کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پوچھا گیا کہ یہودی لوگ حالت حیض میں اپنی بیوی کو اپنے گھر سے بھی الگ کر دیتے ہیں، اس کے لیے الگ گھر بنا دیتے ہیں، اس میں رکھتے ہیں، ان کے ہاتھ کا بنا ہوا کھانا پانی نہیں کھاتے، ان کے ساتھ بیٹھتے نہیں ہیں، تو ہم لوگ کیا کریں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی، اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصنعوا کل شیء الا النکاح، یعنی مجامعت کے علاوہ، مقاربت کے علاوہ ہر کام کر سکتے ہو، یعنی رہنا سہنا ہے۔ یہ یہودیوں کی طرف سے نہیں، اصل میں یہ جو حیض کی عورتیں ہوتی ہیں حیض کی حالت میں، اس میں یہود و نصارہ دونوں نے افراط و تفریط کیا۔ یہودیوں نے کیا کیا؟ جیسا کہ مفسرین نے اپنی کتابوں کے اندر لکھا ہے، تفسیر کی کتابوں کے اندر، یہودیوں نے کیا کیا کہ جب ان کے گھر کی عورتیں حالت حیض میں ہوتی تھی تو ان کو الگ ہی گھر کر دیتے تھے، اپنے گھر میں نہیں رکھتے تھے، ان کے ہاتھ کا بنا ہوا کھانا پانی نہیں کھاتے تھے، ان کے بستر پر نہیں بیٹھتے تھے۔ عیسائیوں کا کیا مسئلہ تھا؟ عیسائیوں کا مسئلہ یہ تھا کہ وہ لوگ حالت حیض میں بھی جو چاہے سب کر لیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں راستے کو منع کیا اور کہا کہ وہ گندگی ہے، اور گندگی کی حالت میں وہ نہیں ہونا ہے۔ ہاں، بیوی ہے، بیوی کے ساتھ رہ سکتے ہیں۔ سامعین کرام، آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، لوگ آپ سے حیض کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ یہ گندگی ہے۔ حیض کے دوران عورتوں سے دور رہو اور ان کے قریب نہ جاؤ یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں،
یعنی حیض کی مدت ختم ہو جائے. یاد رکھیے جب عورت حیض کی حالت میں ہو تو شرعی نقطۂ نظر سے چند چیزیں ان کے لیے منع ہے. سب سے پہلی بات، ان کے لیے نماز پڑھنا بالکل منع ہے. یعنی جب حیض کی حالت میں ہوں گی تو نماز نہیں پڑھیں گی. اور حیض کی حالت میں جتنی بھی نمازیں چھوٹیں گی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رحم و کرم سے اور عورت ذات کے اوپر مہربانی کرتے ہوئے اس نماز کو معاف کر دیا ہے کہ وہ نماز پھر دوبارہ ادا نہیں کرنا ہے، قضا نہیں کرنا ہے، پورا نہیں کرنا ہے. جو چھوٹ گیا حیض کی حالت میں وہ چھوٹ گیا. دوسری بات، وہ روزہ بھی نہیں رکھ سکتی، لیکن چھوٹے ہوئے روزے کو دوسرے دنوں میں پورا کرنا واجب ہے. تیسری بات، اگر بیت اللہ کا حج کرنے کے لیے یا عمرہ کرنے کے لیے گئے تو طواف جو ہوتا ہے نا کعبۃ اللہ کا، اس کے علاوہ سارے ارکان کر سکتے ہیں، صرف طواف نہیں کر سکتے ہیں. البتہ جو واجب طواف ہے اس کو کرنے کے لیے جب تک وہ پاک نہ ہو جائے ان کو مکۃ المکرمہ میں رکنا ہے، اور جب پاک ہو جائے تو اس کے بعد طواف کر کے پھر واپس آنا ہے. اسی طرح سے کعبۃ اللہ ہو یا کوئی بھی مسجد ہو اس میں عورت داخل نہیں ہو سکتی ہے، کیونکہ وہ حالت پاکی کی حالت میں نہیں ہوتے، اس لیے مسجدوں میں یا کعبۃ اللہ میں کہیں بھی وہ داخل نہیں ہو سکتے ہیں. یہ جو قرآن کریم ہے ان کو چھو نہیں سکتے ہیں. البتہ اگر زبانی یاد ہے تو پڑھ سکتے ہیں. اور علماء کرام کے صحیح قول کے مطابق ہاتھ میں دستانہ لگا کر کے عورتیں قرآن کریم کو اٹھا بھی سکتی ہیں، چھو بھی سکتی ہیں. اور یہ قول صرف علماء کرام کا نہیں بلکہ یہ احادیث کی روشنی میں ہے، حدیثوں کی روشنی میں ہے کہ اگر دستانہ وغیرہ ہو یا کپڑا وغیرہ کے اوپر سے اگر چاہے تو مصحف کو یعنی قرآن کریم کو چھو سکتے ہیں. ایک بات اور یاد رکھا جائے کہ جو حیض ہوتا ہے، آپ ایک بات یاد رکھیے، یہ جو ہمارا درس ہے یہ ہماری جانکاری کے لیے ہے، اور یہ درس صرف یہیں تک محدود نہیں ہے. بہت سارے احباب سننے والے ہیں، ان کے لیے بہت ساری ضروری باتیں ہیں، اور یہ اللہ کا کلام ہے جس میں اللہ نے ان باتوں کو بیان کیا ہے. علماء کرام نے اپنی کتابوں میں تفسیر بھی کیا ہے، اس لیے ہم ان باتوں کو آپ کے سامنے بالکل وضاحت کے ساتھ بیان کر رہے ہیں. ایک بات اور یاد رکھیے، حیض جو ہوتا ہے وہ ہر مہینے میں مخصوص ایام کے اندر جو خون آتا ہے وہ حیض ہوتا ہے. اس کے علاوہ عورت کو ایک بیماری بھی ہوتی ہے جس میں استحاضہ ہوتا ہے، یعنی استحاضہ کا خون، یہ حیض کے خون کے علاوہ ہوتا ہے. اگر اس طرح کا خون آئے تو یہ ساری پابندیاں نہیں رہیں گی، یعنی نماز نہیں پڑھنا، روزہ نہیں رکھنا، بیت اللہ کا طواف نہیں کرنا، مسجد میں داخل نہیں ہونا، قرآن کریم کو نہیں چھونا. یہ ساری چیزیں جو ہے یہ صرف حیض والی عورت کے لیے. اگر استحاضہ ہو، جو کہ میں نے پہلے بتلایا تھا کہ حیض کا جو خون ہوتا ہے وہ عورت کے جسم اور اس کے مزاج کے لحاظ سے کمی بیشی ہوتی ہے، اور یہ عورت اپنے عادت کے مطابق خوب جانتی ہے کہ ان کو کتنے دن آتا ہے کتنے دن نہیں آتا ہے. تو اس کی جو مدت ہے وہ 3 دن یا زیادہ سے زیادہ مدت 10 دن. اب اس کے بعد بھی اگر خون آتا ہے تو وہ حیض کا خون کاؤنٹ نہیں ہوگا، اور اس میں وہ نماز بھی پڑھ سکتے ہیں، قرآن کریم بھی چھو سکتے ہیں، شوہر کے ساتھ میل جول بھی ہو سکتا ہے. البتہ نماز پڑھنے کے لیے ان کو کیا کرنا چاہیے؟ دھونا چاہیے، اور دھو کر کے وہاں پر کپڑا ڈال لینا چاہیے، اور 2 نمازوں کو جمع کرنا چاہیے. حدیث میں ان باتوں کی کمپلیٹلی وضاحت ہے. محترم سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یسألونک عن المحیض، لوگ آپ سے حیض کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ ان سے کہیے یہ گندگی ہے، لہٰذا جب عورت حیض کی حالت میں ہو تو ان سے دور رہیے اور ان کے قریب نہ جائیے جب تک کہ وہ پاک نہ ہو جائے. آگے اللہ نے فرمایا فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ، جب وہ پاک ہو جائے تو ان کے پاس اس طریقے سے جاؤ جیسا کہ اللہ نے حکم دیا ہے. کیا مطلب؟ اس کا مطلب مفسرین نے یہ بیان کیا ہے کہ اگر عورت کے حیض جب بند ہو جائے تو بند ہونے کے بعد ان کو غسل کرنا ضروری ہے. اس پر علماء کرام کا اتفاق ہے کہ غسل جب تک وہ نہیں کریں گے جب تک وہ پاک نہیں ہوں گے، اس لیے ان کو غسل کرنا ضروری ہے. جب وہ غسل کر لیں گے، جب وہ پاک ہو جائیں گے، اسی کا مطلب یہی مطلب ہے اس کا، یعنی فَإِذَا تَطَهَّرْنَ، جب وہ پاک ہو جائے، فَأْتُوهُنَّ، تو ان کے پاس آؤ، مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ، جس طریقے سے اللہ نے آنے کے لیے حکم دیا ہے. اس کا مطلب یہی ہے کہ حیض جب ختم ہو جائے اس کے بعد ان کو غسل کرنا ہے. جب وہ غسل کر لیں گے اس کے بعد وہ پاک ہوں گے، اور اس پر علماء کرام کا اتفاق ہے. سامعین کرام، اگر عورت بیمار ہے تو کیا کرے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے وکلپ رکھا ہے کہ ان کو کیا کرنا ہے؟ تیمم کر لینا ہے. غسل کے لیے بھی تیمم ہے اور وضو کے لیے بھی تیمم ہے. اگر بیمار ہے یا پانی بالکل مل نہیں رہا ہے، پانی بالکل آؤٹ آف اسٹاک ہے، یا جس جگہ پہ وہاں پہ پانی کا کوئی نام و نشان نہیں ہے، تو ایسی صورت میں
ان کو جب تک پانی نہ ملے یا جب تک بیماری سے شفایابی نہ ہو وہ تیمم کر کے نماز بھی پڑھیں گے اور جو ضرورت کی چیزیں ہیں اس کو بھی پورا کریں گے۔ محترم سامعین کرام، اسی بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا کہ فَإِذَا تُطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ، جب پاک ہو جائیں تو جیسا اللہ نے حکم دیا ہے اس طریقے سے ان کے پاس آؤ۔ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ کرنے والے اور پاکیزگی اختیار کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں۔ سامعین کرام، آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا نساؤکم حرث لکم فأتوا حرثکم انا شئتم، تمہاری عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں، اپنی کھیتیوں میں تم جس طرح سے چاہو آؤ۔ دراصل اس آیت کریمہ کی بھی تفسیر ہے۔ یہودی کہا کرتے تھے، ان کا یہ خیال، ان کا یہ عقیدہ تھا کہ عورت کو اگر پیٹ کے بل لٹا کر کے ان سے ضرورت پوری کی جائے تو اس سے جو بچہ پیدا ہوگا وہ کانا ہوگا، بھینگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ نہیں، آپ چت لٹا کر کے، پت لٹا کر کے، جیسے بھی ہو، سیدھا لٹا کر کے ہو، پیٹ کے بل لٹا کر کے ہو، آپ ضرورت پوری کریں گے، بچہ بھینگا پیدا نہیں ہوگا، کیونکہ وہ آپ کی کھیتی ہے۔ لیکن کھیتی وہی کرنا ہے جہاں پر کھیتی کرنا ہے، یعنی سامنے سے فرج میں، پیچھے سے دبر میں نہیں، سامنے فرج میں کرنا ہے۔ اسی کا یہی مطلب ہے اس آیت کریمہ کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا نساؤکم حرث لکم، تمہاری عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں، فأتوا حرثکم انا شئتم، تم اپنی کھیتیوں میں جہاں سے چاہو آؤ، وقدموا لانفسکم، اور اپنے لیے نیکی کے اعمال آگے بھیجو۔ کیا مطلب؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری بجا لاؤ۔ جو چیزیں اللہ نے حرام قرار دیا ہے ان چیزوں کو نہ کرو۔ یاد رکھیے یہ ساری چیزیں جو ہیں اللہ نے انسان کی سوچ اور ان کی بدعمالیوں کو سامنے رکھ کر کے اللہ نے اتارا ہے۔ بہت سارے آدمی شرکشی اور بغاوت میں، اور بہت سارے لوگ نادانی میں اپنی بیوی کے ساتھ جب ضرورت پوری کرتے ہیں تو جہاں پہ کرنا چاہیے وہاں پہ نہیں کرتے ہیں، ٹوائلٹ والی جگہ میں کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ نہیں، وہ حرام ہے۔ پیچھے سے دبر میں ضرورت پوری کرنا یہ حرام ہے۔ جو کھیتی کی جگہ ہے وہیں سے کھیتی کیجیے، کیونکہ جہاں سے کھیتی اپجتا ہے وہیں پر تو کھاد ڈالنا ہے نا، تو جو کھیتی کی جگہ ہے وہاں سے کھیتی کیجیے۔ اور اس کے بعد اللہ نے کہا وقدموا لانفسکم، اپنے لیے نیک اعمال کو آگے بھیجو۔ جن چیزوں کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے ان چیزوں میں بالکل مت جاؤ۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا واتقوا اللہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو، یعنی اللہ کوئی بھی ایسا کام جو حرام ہے اس کو کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو۔ اور پھر اللہ نے فرمایا کہ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ، یاد رکھو تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملنے والے ہو۔ اور جو ان باتوں پر ایمان لاتے ہوئے ان باتوں پر عمل کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ایسے ایمان والوں کو آپ خوشخبری سنا دیجئے، وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، ان لوگوں کو خوشخبری سنا دیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو آخرت میں بڑا مقام دینے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین۔ وما